اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ میرا نام صابر حسین ہے، میں پشاور پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے پیر صاحب سے کہ غصے کا اور ٹینشن کا کوئی علاج بتائیں۔ غصہ اور ٹینشن یہ دونوں الگ الگ ہے۔ اگر یہ ٹینشن کے ذریعے غصہ آ بھی جاتا ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ ٹینشن مانے تفکرات، فکریں، ایک دم الجھن آ جائے نا، تو اب جتنی الجھن زیادہ ہوگی اتنا ٹینشن بڑا کہلائے گا۔ تو ٹینشن کا علاج ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں جیسے آپ ٹینشن نہیں لینا۔ دیکھو آپ ٹینشن نہیں لینا، ٹینشن نہیں لینا کہنے سے ٹینشن کم تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ ٹینشن جو ہے یہ رسکی ہوتا ہے، بعض اوقات اتنا ہائی ٹینشن آتا ہے آدمی کو کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، بعض اوقات برین ہیمریج ہو جاتا ہے، نس پھٹ سکتی ہے دماغ کی۔ ٹینشن سے اور کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور غصہ ٹینشن یہ دونوں خطرناک ہیں۔ شروع میں زوردار اس کا وار ہوتا ہے، پھر آٹومیٹک خود بخود کم ہو جاتا ہے ٹینشن۔ جیسے جس کے یہاں موت آتی ہے، کسی کی ماں فوت ہو گئی، ابو فوت ہو گئے، تو وہ روتا ہے، وہ بہت غمگین ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ پھر وہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، ٹینشن اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو عارضی ہوتا ہے ٹینشن، چاہے کیسا بھی ہو۔ تو یہ کہ ٹینشن مت لینا، یہ نفسیاتی طور پر آدمی بولتا ہے لیکن خوش کرنے کے لیے اگلے کو ٹینشن جاتا نہیں۔ جیسے اسی طرح بولتے ہیں تھوڑا آرام بھی کیا کرو، بہت بھاگ دوڑ کرتے ہیں آپ، تو اس سے کیا ہو، اگلے کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ در پردہ اس کی تعریف ہے۔ تو اب یہ ٹینشن کا علاج یہ ہے کہ ٹینشن کا رخ بدل دے۔ مثال کے طور پر کسی نے 4 آدمیوں کے سامنے آپ کو ڈانٹ دیا، سب ٹینشن آئے گا، میری بے عزتی ہوئی، مجھے ذلیل کر دیا اس نے۔ غصہ اور ٹینشن دونوں ہیں ساتھ میں۔ اب ایسے موقع پر ٹینشن جائے کیسے؟ تو اب یہ ہے بڑا مشکل کام، لیکن اللہ جس کو یہ توفیق بخشے وہ یہ علاج کر سکے کہ اس ٹینشن کا رخ یہ آخرت کی طرف منتقل کرے، اور یہ سوچے کہ میری اتنی کارستانیاں ہیں، گناہ ہیں، نافرمانیاں ہیں، اگر مجھے میرے رب نے برسر محشر ڈانٹ پلائی تو میں کیا کروں؟ عذاب اپنی جگہ پر ہے، عتاب بھی کم نہیں ہے، ناراضی اللہ تعالیٰ کی۔ غصے کا علاج یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور جہاں جس پر غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائے۔ غصہ آئے تو چپ ہو جائے، بولے نہیں، کیونکہ بولے گا تو پھر اوٹ پٹانگ بولے گا اور کہیں گناہوں میں جا پڑے گا۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ غصے میں گالی نکلے گی، ہاتھ اٹھے گا، تو اگر حد سے تجاوز کرے گا اور وہ گناہ میں پڑے گا تو پھر اس کے لیے جہنم کا وہ دروازہ ہے۔ اس لیے غصے کا علاج کرے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر بھی نہیں جا رہا تو زمین سے لپٹ جائے، چپٹ جائے، وضو کر لے، غصہ آئے تو انشاءاللہ اس سے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس طرح غصے کا علاج کرے، اور الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے ایک رسالہ شائع کیا ہے، اس کا نام ہی غصے کا علاج ہے، اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ اس میں بہت علاج مل جائیں گے۔ اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو